بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 38 سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں۔ پہلی بات اللہ کی طرف سے ہمیں یہ مل رہی ہے کہ یہ یقین کر لو کہ اللہ وہ آسمانوں اور زمین کا سب غیب جانتا ہے اور وہ دلوں کے بھید سے بھی بخوبی واقف ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ جو بھی خیالات، جو بھی نیتیں، جو بھی ذہن میں وسوسے، تصورات، ارادے بنتے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اس کے علم میں ہے۔ اپنے علیم و خبیر ہونے کی صفت بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، کہ وہ ذات اللہ کی ہے کہ جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اور تمہیں زمین کی مختلف چیزوں کا اختیار دے دیا ہے۔ یہ اختیار اگرچہ کم ہے لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے ایک اختیار ہے، اور اسی وجہ سے اس دنیا میں آنے والا ہر ایک انسان اس زمین پر خلیفہ ہے۔ اس کے اختیار میں بہت سارے کام ہیں، اس کے اختیار میں بہت ساری باتیں ہیں۔ وہ بہت سارے کام خود کر سکتا ہے اور بہت ساری باتوں کا فیصلہ خود سے لے سکتا ہے۔ اور اللہ نے اختیار کی بات دینے کے بعد پھر یہ بات فرمائی ہے کہ اختیار کو جس شخص نے ناجائز استعمال کیا اور اللہ کی ناشکری کی، فمن کفر فعلیہ کفرہ، تو اس کی ناشکری اور اس کے کفر کا وبال خود اسی پر پڑے گا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور جو کفر کرنے والے، ناشکری کرنے والے ہیں، ان کا یہ کفر اور ان کی یہ ناشکری اللہ کی پکڑ اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کو صرف بلا سکتی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور ان ناشکری کرنے والوں کو اور کفر کرنے والوں کو ان کی ناشکری اور ان کا کفر سوائے نقصان پہنچانے کی اور کچھ نہیں کر سکتی۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پہلی آیت میں یہ بات بتائی کہ ہم نے تمہیں جو خلیفہ بنایا ہے تو سوچ سمجھ کر بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس بغیر کسی ارادے کے تمہیں زمین پر بھیج دیا اور تمہیں بھی کہا کہ چلو جس طرح دنیا میں ہزاروں لاکھوں جانور، کیڑے مکوڑے، پرندے گھوم پھر رہے ہیں، تم بھی کچھ وقت کے لیے زمین میں گھوم پھر کے آ جاؤ۔ جس طرح وہ کھانے دانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں تم بھی اسی کی فکر میں لگے رہو۔ جس طرح وہ سردی گرمی سے بچاؤ کا اہتمام کرتے ہیں تم بھی اسی طرح کا اہتمام کرو اور جاؤ زمین پر کچھ دن عیاشی کر کے اور پھر ختم ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے پہلی صفت کو بیان ہی اسی وجہ سے کیا ہے کہ وہ آسمان اور زمین کے ہر معاملے کو بخوبی جانتا ہے۔ اس کے علم میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ تمہارے نیتوں، تمہارے ارادوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ تمہارے دلوں میں وسوسے جو پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان سے بھی بخوبی واقف ہے، اور اس نے اپنے علم کی بنیاد پر تمہیں زمین کا خلیفہ، وارث بنایا ہے، اختیارات تمہیں دیے ہیں۔ اس لیے اب تمہیں چاہیے کہ تم ان اختیارات کو صحیح استعمال کرو۔ جن چیزوں کا اس نے تمہیں مالک بنایا ہے
اس کو صحیح طور پر استعمال کرو، اس لیے کہ خلیفہ نائب کی حیثیت رکھتا ہے، اور نائب صرف اپنے مالک کے کہنے کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے انہیں استعمال نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ جس شخص نے اس رب کی، اس مالک کی بات کو نہ مانا، انکار کر دیا یا اس کی ناشکری کرنا شروع کر دی، تو فرمایا گیا ہے کہ ان کی ناشکری اور ان کا کفر اللہ کی ناراضگی کو، اس کے غصے کو بھڑکانے کا سبب بن جائے گی، اور کفر کرنے والوں کو، ناشکری کرنے والوں کو سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ صرف اس ایک صورت میں نہیں بیان کیا گیا، پورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے اسی طرح کی آیات سے۔ ایک ہی بات اللہ رب العزت ایک بار کہہ دیں تو بہت کافی ہے، لیکن جس بات کو پوری کائنات کا مالک اور خالق بار بار اگر کہہ رہے ہوں، پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہوں، مختلف مخلوقات کی قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہوں، پرزور طریقے سے کہہ رہے ہوں، کبھی غصے اور پیار میں کہہ رہے ہوں، مختلف اس کے انداز اپنائے جا رہے ہوں، تو یقیناً اس بات میں سچائی ہے۔ اس بات کو مان لینا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے تمہیں خلیفہ کیوں بنایا ہے۔ اس نے بغیر کسی نیت اور ارادے کے تمہیں زمین پر نہیں بھیجا، اور اس نے جب تمہیں زمین پر بھیجا ہے تو کچھ چیزوں کا تمہیں مالک مختار بنایا ہے، کچھ وقت کے لیے صحیح لیکن مختار بنایا ہے، کچھ کام تم کر سکتے ہو اپنے ارادے اور اپنی نیت سے۔ اس ایک محدود دائرے میں ہر ایک انسان وہ مختار ہے، اسے آزادی ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اسی دائرے کے بارے میں انہی چند باتوں کے حوالے سے اس سے بات پرس ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا، اور اگر اس نے ناشکری کی، اللہ کی نعمت کو صحیح طور پر نہیں پہچانا، اس کی دی ہوئی زندگی کو ضائع کر دیا، اس کی عطا کردہ مال کو ضائع کر دیا، اس کی عطا کردہ اولاد کو ضائع کر دیا، اس کی بے شمار دیگر نعمتوں کو ضائع کر دیا، تو یہ در حقیقت کفر اور ناشکری کا راستہ ہے۔ اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس نے بھی ناشکری کی تو یقیناً اسے خسارہ ملے گا، اس کے حصے میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بات اصولی اور بنیادی بات ہے۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے مختلف پیرائے، مختلف طریقے، مختلف اسلوب اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے نبی کہہ دیجئے، ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کیا تم نے دیکھا اپنے ان شرکاء کو، اپنے ان سہارا دینے والے لوگوں کو، اور ان قوتوں کو جنہیں تم اپنے لیے سہارا سمجھتے ہو، اور جنہیں تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اللہ کو بھول جاتے ہو اور ان کو پکارنا شروع کر دیتے ہو، ان سے معلومات حاصل کرنے، ان سے امداد لینے کی تمنا لگائے بیٹھے، اور ان سے تمنا کیے ہوئے ہو کہ چلے وہاں سے اگر پیسے آ جائیں گے تو پھر کچھ دن اور آسانی سے گزر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ اے نبی ان کو بتا دیجئے، کیا وہ شرکاء، وہ تمہارے سہارے جنہیں تم نے اللہ کو چھوڑ کر پکارا ہے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتاؤ کوئی ایک چیز دکھا دو جو انہوں نے تخلیق کی ہو، جن کو تم اپنا والی وارث سمجھتے ہو، جن کو اپنا مولا اور سہارا سمجھتے ہو، جن کو اپنے اقتدار کی لمبائی اور اس کے بڑھانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہو، اور جن کے بغیر تم اپنی زندگی کو سمجھتے ہو کہ بس ختم ہو جائے گی۔ ذرا دکھاؤ اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی ایک چیز انہوں نے بنائی ہے، ارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض، زمین میں سے انہوں نے کیا چیز بنائی ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کے بنانے میں انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ کے وہ سہارے بن گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی ضرورت پڑ گئی تھی کہ ہاں جناب جب تک امریکہ بہادر اور دنیا کی بڑی بڑی قوتیں اور یہود و نصارے کی قوتیں مل کر سہارا نہیں فراہم کریں گی، ان کے بڑے بڑے سائنسدان، ان کے بڑے بڑے سمجھدار سہارا فراہم نہیں کریں گے، ہم زمین اور آسمان کو بنا نہیں سکتے۔ بتاؤ زمین کی کوئی ایک چیز انہوں نے بنائی ہے، اور آسمان کے کھڑا کرنے میں کوئی انہوں نے ان میں سے کسی نے کوئی مدد فراہم کی ہے؟
ام آتیناہم کتابا فہم علی بینات منہ، یا ہم نے انہیں کوئی تحریر دے رکھی ہے کہ وہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے پھریں ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی عدل اور انصاف کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کوئی عدالت نہیں ہے ان کے لیے؟ کیا ان کے پاس کوئی تحریر ہے ہماری طرف سے؟